اس لیے پوری دنیا میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چوم رہے ہیں، قرآن کے قریب آ رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں۔ چند ایک لوگ ایسے ہیں جو دلیل کے ساتھ تو قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو چیلنج نہیں کر سکتے، صرف آگ لگا کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بزم فروغ سیرت کے احباب نے جب اس ماہانہ محفل کا اعلان کیا تو اس کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا وہ قرآن پاک کی محبت ہے، سیرت نبوی کی روشنی میں۔ تو چند گھڑیاں میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آئیں نیت کریں ہم جو بھی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ نیت جتنی اعلیٰ ہوگی تو اجر اتنا ہی اعلیٰ مرتب ہوگا۔ اگر نیت محض چند باتیں سننا ہی ہے اور دل میں عمل کا ارادہ اور نیت نہیں ہے تو پھر ایک جلسہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی روشنی قبر تک نہیں پہنچے گی، اس کا نور سینوں تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جو پیغام سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ آج جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک سے محبت، سیرت نبوی کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سوچ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں قرآن پاک کی حیثیت کیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ کافی عرصہ تک ہمارے ہاں یہ معمول رہا ہے کہ لوگ گھر میں قرآن پاک رکھتے تھے صرف برکت کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے نہیں کہ اس کو سمجھنا ہے یا اس کے مطابق زندگی گزارنی، برکت کے لیے گھر میں قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا ہے، یا پھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بیمار ہوگا وہ پڑھ کے دم کر لیں گے، یا پھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی بوڑھا شخص ہے وہ حصول ثواب کے لیے کبھی کبھار اس کی تلاوت کر لیتا ہے، یا گھر میں قرآن پاک اس لیے رکھا ہوا ہے بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کے نیچے سے گزاریں گے، قرآن کا سایہ اس کے سر پہ کریں گے، کوئی بیمار ہو گیا، نزع کا وقت آ گیا تو سورہ یاسین پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے تو چلو گھر میں قرآن تو ہونا چاہیے۔ ان مقاصد کے لیے ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں وہ حیثیت دی ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہے جس تعلق کے لیے قرآن اتارا گیا ہے؟ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ کوئی بیمار ہے تلاوت کر کے دم کریں، کوئی قریب المرگ ہے سورہ یاسین پڑھیں، بیٹی کی رخصتی ہے قرآن سر پہ رکھیں سایہ دیں تاکہ اس کی برکتیں ساتھ، یہ سب چیزیں جائز ہیں اور ان کی برکت ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کی یہ برکتیں ہیں، یہ نزول کا مقصد نہیں ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، برکت اور نزول کا مقصد دونوں ایک ہی آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اب برکتیں کیا ہیں؟ بیمار ہے دم کریں شفا مل جائے گی،
قرآن پڑھ کے دعا کریں اللہ رزق میں برکت عطا کر دے گا، رزق میں برکت ہوگی، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پریشان ہیں قرآن کی تلاوت کریں، دل کو سکون مل جائے گا، غم دور ہو جائے گا، بیماریوں سے شفا بھی ہے، غم دور کرنے کا وظیفہ بھی ہے، رزق میں برکت بھی ہے۔ کوئی فوت شدہ شخص ہے، اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کریں، قرآن کا ثواب قبر تک پہنچتا ہے، قبر میں نور آ جاتا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں، لیکن یہ نزول کا مقصد نہیں۔ نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِ، جہاں برکتیں بیان کی ہیں وہیں نزول کا مقصد بھی بیان کی ہے، تاکہ صرف برکتوں کو ہی نزول کا مقصد نہ سمجھ لیں۔ قرآن پڑھ کے دم کریں شفا ملے گی، یہ برکت ہے، پر اس لیے قرآن اتارا نہیں گیا، یہ مقصد نہیں نزول کا۔ کسی قریب المرگ کے پاس قرآن پڑھیں نزع کی سختیاں دور ہو جائیں گی، یہ برکت ہے، لیکن یہ نزول کا مقصد نہیں۔ تو نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ تدبر اور تذکر، پہلے تدبر ہے بعد میں تذکر ہے، یہ دو چیزیں مقصد ہیں نزول قرآن کا۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، تاکہ قرآن پڑھنے والا اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور غور و فکر کے بعد وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت وہ حاصل کرے گا جو تدبر کرے گا، تدبر وہ کرے گا جسے پتہ ہو کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثریت کا تعلق جو ہے قرآن کے ساتھ، وہ برکتوں کے حصول کے لیے تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے وہ تعلق ہم نے آج تک نہیں اپنایا، بہت کم لوگوں نے وہ تعلق اپنایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت دی ہے، آپ کا کیسا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، کس حیثیت کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ انسان جو ہے وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں اسے یقین ہو نا کہ یہ کام میں نے نہ کیا تو میرا نقصان ہوگا، وہ کام کرتا ہے، اس کام کو وہ چھوڑتا نہیں۔ یقین ہو کہ میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا نقصان ہو، میں دفتر نہ گیا ملازمت سے نکال دیا جاؤں گا، میں مزدوری کرنے نہ گیا تو شام کو بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، یہ کام میں نے نہ کیا تو میرا نقصان ہوگا۔ جس کام کے بارے میں آدمی کو یقین ہو کہ یہ کام نہ کرنے سے میرا نقصان ہوگا، وہ آدمی اس کام کو چھوڑتا نہیں، کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ کاش اتنا یقین آپ کو قرآن کی تلاوت چھوڑنے پہ بھی ہو جائے کہ اگر ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی تو قبر میں نقصان ہوگا، حشر میں نقصان ہوگا، تو پھر کوئی چھوڑتا ہی نہ۔ اگر ہم نے قرآن کو نہ سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنایا، زندگی کا نقشہ، زندگی کا لائحہ عمل قرآن کے مطابق نہ بنایا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر دل کو یہ یقین آ جاتا تو پھر ہم قرآن کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو ہم کر رہے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی فکر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے جو مقاصد بیان کیے، میں نے خطبہ کے دوران سورہ یونس کی آیت نمبر 57 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے قرآن پاک کی 4 شانیں بیان کی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ نصیحت نقصان سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ نصیحت جو ہے، واعظ جو ہے، وہ نقصان سے بچانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ورنہ نقصان ہوگا، یہ کام نہ کرنا ورنہ نقصان ہوگا۔ تو نصیحت خیر خواہ ہی کرتا ہے،
جو بہتری چاہتا ہے وہی نصیحت کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، تو ناسمجھی میں بچپنے میں یہ غلطی کر بیٹھا، میرا نقصان ہو گیا، مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی سمجھاتا تو شاید میں جنت کے راستے پہ چل ہی پڑتا۔ قرآن نازل ہی سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اب تم خود نہ سمجھنا چاہو تو قصور کس کا ہے؟ اگر بندہ خود ہی قرآن نہ کھولے تو پھر قصور کس کا ہے؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے اور مسجدوں میں آنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن نہیں کھولتے ان تک اس محفل کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس چیز کا حساب دینا ہے، یہ بھی سوال ہونا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، موت کے بعد یہ معاملات ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ کوئی ہمیں سمجھاتا تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے۔ کوئی آدمی اس وقت یہ عذر نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ آگے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں بیماریاں ہیں قرآن ان کے لیے شفا بنا کے اتارا گیا۔